جیسے کہ مورچہ میں بھی اعلان کیا گیا تھا کہ جن کو جو اعتراض ہو، چلیے چلیے میں ان کا جواب دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہم لوگوں کو دعا کا ڈھنگ سکھایا. نماز کی ہر رکعت میں وہ دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. سیدھی راہ کا مطلب کیا ہے؟ جیتی روڈ پر چلتے رہو، سیدھے راستے پر چلا. راستہ کون سا؟ جو اللہ اور رسول نے بتایا وہی تو سیدھا راستہ ہے. اسی راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. یہ دعا آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کریں. سمجھ گئے؟ تو دل میں سوال پیدا ہوا، اے رب العالمین، اس سیدھے راستے کا رجسٹریشن سب نے اپنے نام کرا لیا. دیوبندی سے پوچھے تو وہ بھی کہے، غیر مقلد سے پوچھے تو وہ بھی کہے ہمارا سیدھا، قادیانی سے پوچھے تو وہ بھی کہے ہمارا سیدھا، کیا بات ہے، رافضی سے کہو تو کہے ہمارا سیدھا، چکرالوی سے کہو ہمارا سیدھا. یہ پروردگار بریلویوں سے پوچھا تو یہ امید کر کے کہ ہمارا ٹیڑھا کہیں گے، مگر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا سیدھا. کیا بات ہے. یہ پروردگار اب کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کیونکہ سب میں کچھ نہ کچھ ٹکراؤ ملتا. یہ کہتے ہیں تقلید کرو، یہ کہتے ہیں مت کرو. دونوں صحیح تو ہو نہیں سکتا. کون سا سیدھا راستہ؟ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو حقیر سمجھو، تقویت الایمان پر ایمان لاؤ. ایسے کہو کہ اس کا پڑھنا، رکھنا، عمل کرنا عین ایمان ہے. تو سمجھ گئے؟ قرآن کا رکھنا عین ایمان نہیں. جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے مومن ہے کہ نہیں ہے؟ مگر تقویت الایمان کے بارے میں مولوی رشید احمد لکھتے ہیں کہ اس کو رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین ایمان. کیا مطلب؟ کہ جس کے گھر نہیں ہے وہ عین ایمان سے باہر ہے. اتنا اس کا درجہ اونچا ہے. اب اسی کتاب میں لکھا ہے اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان. کیا؟ اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان. کتنا بڑا کفر ہے. اب اللہ کو مان، رسول کو مت مان، فرشتوں کو مت مان، قرآن کو مت مان، قیامت کو مت مان. جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ کو مت مان، صرف اللہ کو مان. کتنا کھلا ہوا کفر، معاذ اللہ. قرآن فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ. ایمان لائے، مان لیا رسول نے اور ایمان والوں نے. یہ ایمان لائے اور انہوں نے مان لیا اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو مان لیا اور اس کے سب رسولوں کو مان لیا. اور یہ کہتے ہیں اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، اور سب کو ماننے کا اللہ حکم دے رہا ہے. اتنی چیزوں. چلو اب کس کو مانے؟ صراط مستقیم پر تو سب اپنے کو بتاتے ہیں. تو اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ
صراط مستقیم وہ جس کو میں نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں بتایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پر تم چلنا چاہتے ہو، یہ وہ راستہ جس پر راستہ ان لوگوں کا جس پر اے اللہ تو نے احسان کیا ہے۔ احسان کیا ہوتا تو منہ جو ہے بگڑا نہ ہوتا، شکلیں خراب نہ ہو جاتی۔ احسان کیا ہے جن پر کہ جتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں نور چہرے سے اتنا ہی پھوٹتا ہے، اور یہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان پر اتنے ہی قربیت غالب آتی جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ اب رسول پاک نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بچے گی، ایک جنت میں باقی سب اوپر، سمجھ گئے؟ تو آپ جنتی ہیں، ہاں آپ سب جنتی، سب کوئی بھی نہیں کہنے کو تیار۔ ارے صاحب ہم نے رجسٹریشن جہنم کا کرا لیا، اب کیوں پر دعویٰ کرے؟ کوئی کہنے کو تیار۔ تو آپ حدیث میں تلاش کرو تو رسول پاک نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو بچ گئی تھی کہ نہیں؟ حضور کے زمانے میں بچ گئی تھی، بولیے بچ گئی تھی؟ بچ جائے گی فرمایا، تو بچی نہیں نہ تھی، تو جو غیب کی خبر تھی کہ نہیں؟ تو جو نہیں مانتا نبی کا علم غیب خود ہی وہ اپنے آپ کو مقرر کر رہا ہے۔ کیا بات کہ میں کس پارٹی میں ہوں، اور پھر فرمایا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ؟ کما انا علیہ صحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، میں کے بعد صحابہ کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا ماننا بھی ایمان کے اندر داخل ہے اور جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اب جو لوگ نہیں مانتے وہ تو آٹومیٹک نکل گئے، سمجھ گئے؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے اس طریقے کو نہیں مانتے کہ حضور سے مدد مانگتے تھے، وہ بھی نکل گئے۔ رسول پاک کا یہ طریقہ بھی نہیں مانتے کہ رسول پاک لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں، رسول پاک کو علم غیب ہے، رسول پاک سب سے افضل ہیں، یہ سب کچھ نہیں مانتے۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں رسول پاک کو کہ بے مثل و بے مثال ہیں، کہ آپ آخری نبی ہیں، مگر ان کی تقویت الایمان کیسی ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک لفظ کن سے چاہے تو ہزاروں محمد اور ہزاروں جبریل پیدا کر دے۔ معاذ اللہ، ذرا سوچو کہنے کا انداز، اللہ تو یہ فرمائے کہ یہ آخری نبی ہیں، تو اب اگر ہزاروں محمد پیدا کرے گا تو آخری نبی ہونا تو جھوٹا ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں جھوٹا؟ بالکل بالکل۔ اسی لیے ان لوگوں نے کہا جھوٹ بولنا ممکن ہے، صرف رسول کی شان گھٹانے کے لیے۔ ہاں یہی مقصد ہے۔ اب چلیے، تو یہ مطلب ہوا کہ اماموں پر اللہ کا احسان، غوث اعظم پر اللہ کا احسان، خواجہ غریب نواز پر امام اعلیٰ اللہ کا احسان، حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبند پر اللہ کا احسان، اور اسی طرح شیخ بہاؤالحق، شیخ شہاب الحق والملت والدین سہروردی کے اوپر اللہ کا احسان، امام احمد رضا پر اللہ کا احسان، ان کے راستے پر یہ اللہ نے چلا۔ کہنے لگا غوث پاک کو رفع دین کرتے تھے،
میں نے کہا غیر غوث پاک اتنا علم رکھتے تھے کہ ان کے زمانے میں اتنے بڑے علم والا کوئی نہ تھا، اس کے باوجود آپ مقلد تھے۔ کیا بات، تم کیوں نہیں مقلد بنتے؟ غوث پاک کا حوالہ دیتے ہو تو غوث پاک کا حوالہ خالی ہمارے لیے کیوں دیتے ہو؟ اپنے لیے بھی دو، وہ مقلد تھے تم بھی مقلد بنو۔